تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا میسیج ہے نماز۔ جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے اور نماز کو بالکل نہیں پڑھتے، یہ ان کے لیے ہے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 40۔ فی جناتن، اور جنت والے، یتساءلون، پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سألکم، تمہیں کیا چیز لے آئی، فی سقر، جہنم میں، قالو، وہ کہیں گے، لم نکو، ہم نہ تھے، من المصلین، نماز پڑھنے والے۔ اہل جنت دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا اور تم اس آگ میں جل رہے ہو؟ تو اس وقت وہ جواب دیں گے کہ ہم نہ تھے نماز پڑھنے والے۔ ادھر ہم دنیا کے کاموں کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی خواہشات کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو اتنا اہم اور خاص نہیں سمجھتے، لیکن اسی وجہ سے ہم آگ میں جلیں گے۔ آپ خود سے سوال کریں کہ آپ جاگ بھی رہے ہیں اور اذان کی آواز آپ کے کانوں میں گئی ہے اور آپ کروٹ لے کے سو جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کس کا حکم مانتے ہیں اور کس کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ اپنے نفس کا حکم مانتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ آگ میں جلیں گے، اس آگ میں جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ کیا آپ وہ آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو پھر آپ نماز نہ پڑھیں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پلیز اپنے رب کو سجدہ کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کے فرما بردار بن جائیں۔ پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ تم گناہ پہ گناہ کرتے رہو اور تم باغی رہو ہمیشہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، ایسا کہیں نہیں ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ جو لوگ نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً ہی اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کی ایک آدھی نماز ایسے چھوٹ جاتی ہے کہ وہ گہری نیند میں سو جاتے ہیں، تو جب وہ اٹھتے ہیں تو فوراً ہی اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور نماز اسی وقت پڑھتے ہیں۔ مطلب کہ انہیں فوراً یہ احساس ہو جاتا ہے کہ شاید ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے کہ ہم نہیں اٹھ پائے، تو وہ فوراً ہی اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں کیا ضروری ہے نماز پڑھنے کے؟ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، اپنی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 246، آپ نے فرمایا، بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہم اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے؟ ہم اتنے نافرمان ہو چکے ہیں، اتنے باغی ہو چکے ہیں کہ اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر کس کی مان رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ہم یہاں پہ مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن میں مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ نماز کی دین میں اتنی اہمیت ہے۔ پھر میں آپ کو ایک اور حدیث سناتی ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 7048، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پر ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ پھر حوض کوثر پر کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، اور جواب ملے گا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں، یہ لوگ تو الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے! ہم بھاگ رہے ہوں گے، ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کہاں ہے حوض کوثر، اور ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پئیں، اور آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ وہاں پہ موجود ہیں اور بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ فرشتے آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ یہ آپ کی امت کے لوگ تو ہیں، لیکن یہ آپ کے جانے کے بعد الٹے پاؤں پھر گئے۔ الٹے پاؤں پھر گئے مطلب اپنی مرضی کا دین بنا لیا۔ انسان چاہتا ہے کہ یہ میرا جسم ہے تو میں اس کو اپنی مرضی اور اپنے حکم پہ چلاؤں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر جنت چاہیے تو تمہیں اللہ کے حکم پہ چلنا ہوگا، اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے
تو تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، ان کے فرما بردار بننا ہوگا، ان کے راستوں کو اختیار کرنا ہوگا، اپنے رب کا فرما بردار بننا ہوگا۔ اس میسیج میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کرتی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے اور میرا میسیج آپ کے دلوں میں اتارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں عطا کرے۔